بہت سارے لوگوں کے سوالات آ رہے ہیں کہ یار امام المہدی تو سید خاندان سے ہوں گے، تو آپ اس چیز کا جواب دیں، آپ شجرہ نسب پیش کریں کہ سید محمد قاسم بن عبدالکریم سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھیں میری بات کو تھوڑا سا غور سے سنیے گا، بے شک امام المہدی سید خاندان سے ہوں گے، لیکن اس کی تحقیق کیسے ہوگی اس کا تو کسی کو بھی علم نہیں ہوگا، اللہ کمی بھی معاف فرمائے۔ اس کی وجہ یہی ہے، بالفرض آپ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی سید محمد قاسم بن عبدالکریم کا آپ شجرہ نسب پیش کریں، تو میں ایک سوال یہ کرتا ہوں، جو لوگوں نے جو غلط فہمیاں پالی ہوئی ہیں کہ ان کو مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہی پہچانا جائے گا، وہیں پر بیعت ہوگی، تو وہاں پر آپ شجرہ نسب کیسے تلاش کریں گے امام المہدی کا؟ وہاں پہ آپ کیسے کنیکٹ کریں گے شجرہ نسب کو؟ یہ بہت غور کرنے والی بات ہے۔ اب سید محمد قاسم بن عبدالکریم کے خوابوں میں ہمیں ایک اشارہ تو ملتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے بیٹے محمد قاسم، تو بیٹے سے مراد تو یہی ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے ہیں۔ کسی نے پہلے ان سے پوچھ لیا تھا تو انہوں نے کسی کو بتا دیا تھا کہ یار میرے والد صاحب جہاں جاب کرتے تھے تو وہ اپنے نام کیا کہ قریشی لگایا کرتے تھے، عبدالکریم قریشی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو اس بندے نے وہیں سے پکڑ لیا کہ یہ سید محمد قاسم بن عبدالکریم جو ہے وہ سید خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی خاندان سے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا بالکل یہ چیز ہونی چاہیے کہ امام المہدی سید خاندان سے ہونے چاہیے، لیکن اس کی ویریفیکیشن کیسے ہوگی؟ بالفرض اگر کوئی بھی جھوٹا کذاب آ جائے، غلط شجرہ پیش کر لے، تو آپ کیسے تحقیق کریں گے اس کی؟ اور ایک اور مسکنسیپشن جو ہے کہ امام المہدی کو مقام ابراہیم حجر اسود کے درمیان پہچانا جائے گا، وہاں پر ویریفیکیشن وغیرہ جو بھی میں نے بھی سوال پوچھا کہ وہاں پہ آپ کیسے ویریفائی کریں گے، وہاں پہ کیسے تحقیق کریں گے کہ یہ سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں؟ تو میرے بھائی ان کو وہاں پر نہیں پہچانا جائے گا۔ مدینہ میں لوگوں نے پہچانا، مہدی وہاں سے بھاگے، 4286 ابو داؤد کے الفاظ ہیں، اور پھر بیعت سے پہلے کہیں پر جو مہدی چھپے ہوئے ہیں مدینہ میں بھاگنے کے بعد، مدینہ سے بھاگنے کے بعد جو امام المہدی جہاں پر چھپے ہوئے ہیں وہاں پر لوگوں نے زبردستی مہدی کو نکالا ہے ایک جگہ سے، اور لوگ ان کو گھسیٹتے ہوئے لائے ہیں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان تک، اور لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ حدیثوں میں یہ چیز ملتی ہے کہ امام المہدی کو اس طرح سے پکڑا جائے گا اور نکالا جائے گا۔ تو میرے بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیں، لوگوں نے پہلے سے کیسے پہچان لیا؟ انہوں نے کیسے پہچان لیا کہ ویریفیکیشن کیسے ہوگی؟ پہلے سے حدیثوں میں تو یہی طریقہ لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے پہلے سے کیسے ویریفائی کر لیا کہ یہ امام مہدی ہے؟ بہت زیادہ غور کرنے والی بات ہے۔ ایک ہی سالڈ طریقہ ہے امام المہدی کے اولین ساتھی ہونے کا، جو اللہ پاک نے سمجھ میں بات ڈالی ہے، تو اللہ پاک دل پھیر دیتا ہے، یا مبشرات جو ہمیں صحیح حدیث کی روشنی میں بھی ملتا ہے، سچے خواب کا آنا، اور خوابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں بھی ہونا، اور فرما دینا یا اشارتاً بتا دینا کہ محمد قاسم بن عبدالکریم ہی امام المہدی ہیں۔ امید ہے آپ لوگ کو اپنا جواب مل گیا ہوگا۔ اللہ ہاں ملے نا بابو، سوالوں کے جواب ملے۔ پوچھو کیا ملے؟ گھنٹہ۔ کیا ملے؟ گھنٹہ۔ اب پوچھو کیسے؟ میں بتاتا ہوں، سنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے معجزات منقول ہیں، جیسے کہ مثال کے طور کے اوپر، ایسے تو بہت ہیں یار، باقی ایک دو مثال اگر آپ کو دینے پر آؤں میں، تو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، ہے کہ نہیں؟ اب آج کی ڈیٹ میں ہم پوچھتے ہیں کیا؟ کسی بھی مکتب فکر کا عالم، کسی بھی مکتب فکر کا فالوور، کوئی بھی سڑیلا سے سڑیلا مسلمان اٹھا کے لے کر وہ پوچھے گا نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے؟ نہیں پوچھے گا۔ کیوں نہیں پوچھے گا؟ نبی نے کیے صلی اللہ علیہ وسلم، آمنا و صدقنا۔ نہیں پوچھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے اندر پیچھے سے بھی دیکھ رہے صحابیوں کو امام بن کر کہ کون کیا کر رہا ہے، کو پوچھتا ہے کہاں سے دیکھ لیے؟ پیچھے سے۔ نہیں پوچھے گا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آمنا و صدقنا، ختم، ہم ایمان ہے ہمارا اس بات کے اوپر۔ اسی طریقے سے بھیا میرے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے کہ مکہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں لوگ وہ ظاہر ہوں گے اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آمنا و صدقنا۔ اب اس وقت کیا اللہ اور اس کا رسول معاملہ کرے گا شجرہ پہچاننے کا، وہ اللہ رسول عالم، اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ بھائی ہم سے اتنا کہہ دیا، ہم اس بات پہ مطمئن ہے۔ بھیا سمجھ میں آ رہی بات؟ بات آپ کے لیے نہیں ہے، جو بیچارے چند بہک گئے نا آپ کی باتوں میں، بات ان کے لیے ہے کہ ہمارے لیے نبی کی بات اتنی کافی ہے، تیری ضرورت نہیں ہے آرٹسٹ، ذرا بھی ضرورت نہیں تیری بات کو سمجھ میری۔ دوسری بات، اب رہا سوال کہ آپ لوگ جو کلیم کر رہے ہو کہ امام مہدی آ گئے، امام مہدی آ گئے، امام مہدی آ گئے، کتنے سچے ہمارے امام مہدی۔ ابے ماموں ایک بات بتاؤ میرے کو، کہ یہاں پر تو ہم آپ کلیم کر رہے ہو نا کہ یہ امام مہدی ہے، تو آپ شجرہ پیش کرو،
کرو نا. قاسم بن محمد قاسم بن عبد الکریم, یہ اس طریقے سے بن عربی کا جو طریقہ ہے, عربی لغت کے اندر جو لوگوں کو نام سے پکارا جاتا ہے, اس طریقے سے پورے پاکستان میں کون پکارتا بھیا باپ کے نام کو سوائے آپ لوگوں کے؟ میں نے تو نہیں سنا یار کہ جیسا آپ لوگ بتا رہے ہو محمد قاسم بن عبد الکریم, اس طریقے سے اور پاکستان میں کون کر رہا ہے؟ کہیں دیکھے ہو کرتے ہوئے؟ ارے آرٹسٹ بابو, مامو جان, بات کو سمجھو میری. آپ کلیم کر رہے ہو, آپ شجرا کے بھائی عبد الکریم صاحب کے والد صاحب کون تھے, ان کے والد صاحب کون تھے, ان کے والد صاحب کون تھے. ارے بڑے بڑے ہسٹورینز پڑے ہوئے یار مسلمانوں کے اندر, باقی کا پورا نکال لیں گے. تم 15-20 تو دو پیچھے کے, باقی کا نکالیں گے نا. نکالنے والے بہت بیٹھے ہیں یار حق کی تلاش کے اندر. کائے کو ٹینشن لے رہے ہو؟ جتنا تم کو معلوم ہے اتنا تو بتاؤ. جو اتنا بڑا تم کلیم کر رہے ہو آ کر کے, تو کچھ تو بتاؤ. امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی, گھنٹہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. سمجھاؤ گے تو سمجھ میں آئے گی نا. دوسری بات کہ وہ اپنے جہاں پہ جاب کرتے تھے وہاں لکھتے تھے عبد الکریم قریشی. بابو جس شہر سے میں آتا ہوں وہاں پہ بہت سارے قریشی ہیں جو کسائیوں کی جماعت ہے, اور وہ خود اپنے منہ سے بولتے ہیں کہ نہ ہمارا قریش کے قبیلے سے کوئی لینا دینا ہے, نہ ہی تو ہم سادات میں سے ہیں. اب بولو تو یعنی کہ جتنے اپنا نام قریشی لکھتے ہیں اور ان کے بڑی پیشانی اور اونچی نا کے سارے امام مہندی کی ویرائٹی آ گئی ہے مارکیٹ میں. ارے بابو رہنے دے یار, کوئی عقل مندی کی بات کیا کرو.